السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں قیدیوں کی رہائی کے مقام پر حاضر ہوا جہاں عیسائیوں کی قید سے کچھ قیدی رہا کیے جا رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو بھی قیدی رہا ہوتا ہے اس کو سرکاری خزانے سے کچھ رقم دی جاتی ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں جسے وہ لے کر جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہی قیدیوں میں ایک شیخ بھی لائے گئے اور ان شیخ کے لیے بھی کچھ درہم، کچھ رقم اور کچھ کپڑے اور کھانے کی چیزیں ان بزرگ کو دی گئیں، لیکن ان شیخ نے، ان بزرگ نے ان میں سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی، کچھ بھی نہیں لیا۔ حضرت شیخ ابو الحارث کہتے ہیں کہ میں جب وہ بزرگ، وہ شیخ وہاں سے چلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا اور ان کے پاس، یعنی حضرت ابو الحارث کے پاس جو کچھ مال تھا انہوں نے ان شیخ کے حضور میں پیش کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے روئے زمین کو اولیاء اللہ سے خالی نہیں رکھا۔ مگر ان شیخ نے، ان رہا ہونے والے بزرگ نے حضرت ابو الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں سے بھی کچھ قبول نہیں کیا، کچھ نہیں لیا، ان سے بھی کچھ نہیں لیا۔ حضرت ابو الحارث کا بیان ہے کہ انہوں نے ساحل کی ریت پر ہاتھ مارا تو ریت سرخ یاقوت اور سبز یاقوت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان بزرگ نے، ان شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے مالک و مولا کے ساتھ جس کا یہ معاملہ ہو وہ درہموں کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا حبیبی، اس کے باوجود کہ آپ کا یہ مقام ہے، یہ بلند شان ہے آپ کی، اس کے باوجود آپ روم کے اس عیسائی بادشاہ کی قید میں کیوں کر چلے گئے؟ اس پر ان بزرگ نے، ان شیخ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد میں خطا کی اور ادب ملحوظ نہیں رکھا، اسی جرم کی سزا میں قید ہوا۔ پھر جب میں نے توبہ کی تو رحمان و رحیم پروردگار نے توبہ قبول فرمائی، مگر مجھے پھر شرم آئی کہ میں تو روم سے نکل جاؤں اور مسلمان وہیں قید رہیں، اس وجہ سے ان تمام کی رہائی تک میں وہیں رہا، اور پھر جب وہ تمام مسلمان رہا ہونے لگے تو ان کے ساتھ میں بھی رہا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔